الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وتعاونوا على البر والتقوى. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان مسلمان اور مومن ایک جسم کی مانند ہیں. یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن کجسد واحد، مومن مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہے تو پورا جسم اس تکلیف سے
بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر پاؤں میں، ہاتھ میں تکلیف ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، کان میں تکلیف ہے، داڑھ میں تکلیف ہے، تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف صرف ایک عضو کی حد تک رہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح سے مسلمان اور مومن ہیں، اگر دنیا کے کسی بھی کنارے میں، دنیا کے کسی بھی حصے پر، کسی بھی کنارے پر کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو دوسرے مسلمان اس کی تکلیف کو اور اس کی پریشانی کو سمجھیں اور اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، جب جسم میں روح کا تعلق پورے جسم سے ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ناخن میں تکلیف ہو تو سر تک پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اگر جسم کے کسی حصے میں روح کا تعلق کمزور پڑ جائے، یعنی جسم کا کچھ حصہ مفلوج ہو جائے، فالج زدہ ہو جائے، اب روح کا تعلق اس حصے سے کمزور ہو گیا، اب اس حصے میں نوچتے ہیں تو باقی جسم اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، تو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس حصے کے ساتھ روح کا تعلق کمزور پڑ گیا۔ بالکل اسی طرح سے جب مسلمانوں میں اسلام کی روح، دین کی روح، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی روح مضبوط ہوگی تو پھر ایک گھر میں ہی نہیں، ایک محلے میں ہی نہیں، ایک شہر میں ہی نہیں، ایک ملک میں ہی نہیں، دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمان تکلیف زدہ ہوگا تو باقی مسلمان اس کی تکلیف سے بے چین اور بے قرار ہوں گے۔ اور الحمدللہ اسلام کی یہ محبت مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ، ان کے لیے پورا عالم اسلام کس قدر بے چین رہا اور بے چین اور بے قرار ہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مسلمانوں میں اسلام کی، دین کی محبت الہیہ اور محبت رسول کی روح بیدار ہے۔ بیدار ہوگی تو پھر صرف گھر میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ مسلمان کی تکلیف کو دوسرا مسلمان سمجھے گا اور اس کے ازالے کی کوشش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم و بیش چاشت کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا، قبیلہ موزر۔ یہ بہت تنگی میں تھے، بعض ایسے تھے کہ جن کے جسموں پر کپڑا نہیں تھا، صرف سطر ڈھکا ہوا تھا، اور بعض ایسے تھے کہ جن کے جسموں پر چمڑے کے
چیزیں لپیٹی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، غمزدہ ہو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ بلال، جی یا رسول اللہ، فرمایا اٹھو، آذان دو. اب یہ وقت آذان کا نہیں تھا، لیکن یہ آذان اس لیے تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اہم کام کے لیے، اہم تقاضے کے لیے مسلمانوں کو جمع ہونے کی تلقین فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دی، دیکھتے ہی دیکھتے مسجد بھر گئی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو، ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، بعض کو بعض پر اللہ پاک نے فوقیت دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اعانت کے لیے، مدد کے لیے، تعاون کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ترغیب دی اور فرمایا کہ کوئی بھی باقی نہ رہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تو خود ایسے لوگ تھے، اصحاب صفہ، جو تنگ دست تھے، جن کے اوپر جسم ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے بھی زیادہ کسمہ پرسی میں تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آنن فانن گھروں میں گئے اور لا کر کے اجناس کا، کپڑوں کا، جس سے جو ہو سکا ڈھیر لگا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، خوشی سے چمک اٹھا. فرمایا مومن کی شان یہی ہے کہ اگر مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرا مسلمان تکلیف محسوس کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. قحط پڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ کے سامنے گھی لگی ہوئی روٹی آئی، ہٹا دی. فرمایا عمر اس وقت تک اپنے اوپر حرام کرتا ہے جب تک کہ رعایا کے ایک ایک فرد کو ایسی روٹی میسر نہیں آ جاتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا قافلہ 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا مدینہ میں آیا. بہت اچھا موقع تھا پیسے کمانے کا اور نفع کمانے کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات آپ کے سامنے تھے. لوگ بیپاری بڑھ بڑھ کر آئے اور خوب نفع لگا رہے ہیں، قیمت بڑھا رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کو اس ذات کے ہاتھ میں دے چکا ہوں جو ایک کے بدلے میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر کے دیتا ہے. 1000 اونٹ 1000 اونٹ سامان، ساز و سامان سے، غلے سے لدا ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. میرے عزیزو،
اللہ پاک ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے محبوبین مسکینوں پر، یتامہ پر، مسکینوں پر، اس کے نام پر، اس کی محبت پہ مال لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، عین مغرب کا وقت، صحابہ اکرام جا چکے. اس نے آ کر کے اپنی پریشانی ذکر کی. آپ نے اپنے گھروں میں بھیجا. کسی گھر میں کچھ نہ تھا سوائے پانی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں سے، ازواج میں سے کسی گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جو اس وقت کچھ موجود تھے ان سے فرمایا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں لے کر کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے. کہا کہ ایک ہی کھانا ہے، ایک فرد کا کھانا ہے، آپ کھا لیں، میں کھا لوں، بچوں کو کھلا دیں، مہمان کو کھلا دیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیں، اور کھانا میں مہمان کے سامنے لے کے جاؤں گا. آپ چراغ درست کرنے کے بہانے سے آنا اور چراغ بجھا دینا. میں مہمان کے سامنے بیٹھ کے اس طرح سے انداز اختیار کروں گا کہ ہاتھ کھانے تک لے کے جاؤں گا، نوالا توڑوں گا نہیں، منہ تک لے کے جاؤں گا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ میں اس کے ساتھ کھا رہا ہوں اور وہ اکیلا کھائے، اس کا پیٹ بھر جائے. اندھیرے میں اسی طرح سے کیا. مہمان یہ سمجھتا رہا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن کھایا نہیں. اللہ نے آیتیں اتار دی. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ نے فرمایا رات مہمان کو کیا کھلا دیا؟ اللہ نے تمہاری شان میں آیتیں اتار دی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ کر کے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں. ایک خاتون جو فاحشہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان نہیں، کتے کا بچہ بھوک اور پیاس سے بے چین اور بے قرار ہو رہا ہے، پانی کے ارد گرد منڈلا رہا ہے اور پانی گہرا ہے، وہ پانی تک پہنچ نہیں پا رہا. اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اسے پھاڑا اور اس سے اپنا جوتا باندھا، اس سے جیسے کیسے بھی تھا پانی نکالا اور اس کتے کے بچے کو پانی پلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اس کے اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. میرے عزیزو، آج ہمارے ملک میں جو آسمانی آفت ہے جس سے ہمارا ملک کا بہت بڑا حصہ پریشانی سے دو چار 3 کروڑ سے زائد لوگ بے گھر، گھرانوں کے گھرانے بہ گئے، نہ گھر بچا نہ مال بچا. ان کے حالات رونگٹے کھڑے ہوتے. ایسے میں اگر اب بھی ہم نہیں اٹھیں تو کب اٹھیں؟
ایسے میں اگر ہمارا دستے تعاون اب بھی نہیں کھلے گا تو کب کھلے گا؟ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، وہ قادر مطلق ذات ہے۔ سوچا بھی نہ تھا کہ ہمارے اوپر یہ آفت ہے، یہ مصیبت ہے، اور آج ہزاروں لاکھوں انسان فاقوں سے ہیں اور ادویات کی وجہ سے بیمار ہیں، قسمہ پرسی میں ہیں۔ میرے عزیزو، ایسے میں میری درخواست ہے، جہاں آپ کا دل مطمئن، جہاں آپ مطمئن ہو، جہاں آپ کو اطمینان ہو، آپ وہاں ان ذرائع سے تعاون کریں، ضرور کریں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، ان لوگوں پر بھی آزمائش ہے، ہم لوگوں پر بھی آزمائش ہے۔ وہ تو اس وقت مصیبت سے دوچار ہیں، ہمارے اوپر آزمائش یہ ہے، ہم آیا ان کی تکلیف کو دیکھ کر اپنی تکلیف سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، ان کی پریشانی کو دیکھ کر، ان کی مصیبت کو دیکھ کر ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارے اندر کا انسان کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہمارے اندر میں ان کے لیے کیا جذبہ ہے۔ یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، جس سے یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پہ ہر مسلمان کو اٹھنا چاہیے۔ اب رہا ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے ایک دوست تھے، ان کے پاس ایک بہت بڑے عالم کسی کام کے لیے تشریف لائے، کہا کہ یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنا ہے، اور اس کا اتنا خرچہ ہے، کتنا خرچہ ہے، 5 لاکھ یا 10 لاکھ جو بھی بتلایا۔ انہوں نے 10,000 روپے اٹھائے اور ان کو دینے کے لیے اندر سے باہر نکلنے لگے تو اہلیہ نے پکڑ لیا، اہلیہ نے اپنے شوہر کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہنے لگی کیا کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ کہا کہ وہ فلاں آئے ہیں، انہوں نے یہ تقاضا رکھے ہیں، میں اس کے لیے 10,000 روپے لے کے جا رہا ہوں۔ کہا کہ بس، بیوی نے کہا کہ بس 10,000؟ انہوں نے کہا اتنا ہی ہے؟ کہا نہیں، تمہارے پاس تو 10 لاکھ ہے، تمہارے پاس تو 10 لاکھ ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں 10,000؟ وہ حیران ہوا کہ میرے پاس 10 لاکھ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، فلاں آدمی نام لکھیں، فلاں آدمی کا نام لکھیں، فلاں دوست کا نام لکھیں، نام لکھے، نام لکھوا دیے، کہا ان کو فون کرو، فلاں کو فون کرو، فلاں کو فون کرو، فلاں کو فون کرو، فلاں کو فون کرو، اللہ نے تمہیں زبان دی ہے۔ اب بیوی نے فون کروائے، بیٹھے بیٹھے چند منٹوں میں 10 لاکھ روپے جمع ہو گئے اور دے دیے۔ میرے عزیزو، جنہیں اللہ نے دیے ہیں وہ خود پیش کریں، اور جن کے پاس ہونے کے باوجود وہ دے بھی رہے ہیں، دوسروں سے بھی کہیں، اور خود بھی کسی نہ کسی درجے میں خدمت میں لگیں، خدمت میں لگیں۔ یہ عمل بہت بڑا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مسجد کو قبول فرمایا۔ 2010 میں جب سیلاب آیا تو الحمدللہ اس مسجد سے 20 لاکھ سے اوپر کم و بیش 24 یا 26 لاکھ روپے کی امداد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دی، اور بہت اچھے طریقے سے گئی۔ الحمدللہ یہاں سے 10 یا 20 لوگ ساتھ گئے اور جا کر کے پہلے سے ان لوگوں سے رابطہ تھا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذریعے سے۔ انہوں نے جو علاقے کے جہاں جہاں حالات تھے ان لوگوں کو سب کو ایک مدرسے میں جمع کیا۔ اس مدرسے میں جمع کرنے کے بعد ہم اس مدرسے میں چلے گئے امداد لے کر کے، اور وہاں جتنے بھی ایسے متاثرین تھے سب کو امداد پہنچائی۔ پھر دوبارہ لے کر کے گئے دوسرے علاقے کے لوگ، پھر تیسری مرتبہ لے کے گئے اس دوسرے علاقے کے لوگ،
تو الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی اس مسجد سے یہ خدمت لی، اور جب بھی کوئی دین کا تقاضا ہوتا ہے تحفظ ختم نبوت کے اعتبار سے، ناموس صحابہ کے اعتبار سے، دینی مدارس کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے الحمدللہ اپنی مسجد اور علاقے کے لوگ کبھی پیچھے نہیں رہے، پیش رہے۔ میری درخواست ہے اس وقت سبھی لوگ اس کار خیر میں متاثرین کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جہاں جس کو اطمینان ہو وہاں ان ذریعوں سے ضرور کرنا چاہیے، اور جو اس ذریعے سے، اس مسجد کے ذریعے سے کرنا چاہیں، میری ان سے درخواست ہے نقدی کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، عطیے کی صورت میں، نئے کپڑوں کی صورت میں، جس ذریعے سے جو جتنا راشن کے پیکٹ کی صورت میں، الحمدللہ ایک ہمارے نوازی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے 150 گھرانوں کے لیے 150 راشن، جس میں 10 کلو آٹا ہے، 5 کلو چاول ہیں، 2 کلو چینی ہے، 2 کلو دالوں کے پیکٹ ہیں، 1 کلو پتی ہے، اس طرح سے گھی کے 3 کلو کے پیکٹ ہیں، یہ چیزیں تیار کروائی ہیں اور پیش کر رہے ہیں۔ تو میری درخواست ہے سب حضرات سے کہ اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہے۔ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، ان مسلمانوں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے تمام مسلمانوں کو عافیت سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ بے گھر ہیں ان کی مدد فرمائے، اور رب کریم ہم جس درجے میں ہیں، جیسے ہیں، کمزور ہیں، رب کریم اپنے کرم سے ہماری خدمات کو، ہماری کوششوں کو، اور ہمارے 1 روپیہ خرچ کرنے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ از اول تا آخر رب کریم ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے، کسی بھی قدم پر، کسی بھی لمحے ہماری نیت میں کوئی خرابی نہ آئے، ہر وقت یہی بات پیش نظر رہے کہ میرا یہ عمل اللہ تیری رضا کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام احباب اس کے لیے بھرپور تعاون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کے مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔